بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ ہر جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور کشمیر پر کسی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے LOC اور کمبائنڈ ملٹری ہسپتال مظفر آباد کا دورہ کیا۔ CMH میں انہوں نے بھارتی اشتعال انگیزی سے زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ کنٹرول لائن پر جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بتایا کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور کشمیر پر کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر جارحیت کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ آرمی چیف کا LOC کا دورہ اور کشمیر کے حوالے سے یہ بیان بھارت کی طرف سے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں میں اضافے کے بعد سامنے آیا ہے۔ بھارت گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کئی بار لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی پوسٹوں اور شہری آبادی کو نشانہ بنا چکا ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت ایک بار پھر کوئی جھوٹے فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچا سکتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے والے بھارتی سول سوسائٹی کے گروپ نے بھارتی حکومت کے سب اچھا ہونے کا پول کھول دیا ہے۔ بھارتی جریدے آؤٹ لک کے مطابق سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا کی سربراہی میں دورہ کرنے والے سول سوسائٹی کے گروپ نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مودی سرکار کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا کی سربراہی میں بھارتی سول سوسائٹی گروپ نے 22 سے 26 نومبر تک مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا تھا۔ بھارتی سول سوسائٹی کے گروپ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کے اشتعال انگیز اقدامات کی وجہ سے کشمیری عسکریت اور فدائی حملوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جبکہ کشمیر کی اشرافیہ کے افراد بھی عسکریت پسندی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری سوچ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج اور سول نافرمانی سے بھارتی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لہذا انہیں عسکریت کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ کشمیریوں میں اس طرح کی سوچ کا پیدا ہونا عسکریت پسندی کے نئے مرحلے کی تیاری ہے، جبکہ بھارتی حکومت اپنے اشتعال انگیز اقدامات اور فیصلوں کے ذریعے کشمیر میں عسکریت پسندی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن مسلسل 142ویں روز بھی جاری ہے اور بھارتی انتظامیہ نے پورے کشمیر کو چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے مقبوضہ وادی میں لوگ شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی کشمیر میں دفعہ 144 کے تحت سخت پابندیاں بدستور نافذ ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ مقبوضہ علاقے کے چپے چپے پر بڑی تعداد میں بھارتی فوجی تعینات ہیں، جبکہ موبائل فون، SMS اور انٹرنیٹ سروسز بدستور معطل ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے رابطے نہیں کر سکتے۔ دفاتر اور تعلیمی ادارے اور عملے اور طلباء سے خالی ہیں۔ بھارت کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے باعث 4.5 ماہ سے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام بنیادی ضروریات اور حقوق سے محروم ہیں اور کشمیر شہریوں کو سخت سردی میں بنیادی ضروریات زندگی کی عدم فراہمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے بھارت میں شہریت کے متنازع بل پر ایک بار پھر مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھارت مسلمانوں کو شہریت سے محروم کر رہا ہے۔ جو اقدام بھارت کر رہا ہے، اگر ہم ملیشیا میں ایسا کریں تو معلوم نہیں کیا کچھ ہو جائے۔ ایسے قانون کی آخر کیا ضرورت ہے جس سے بھارت میں ہر طرف افراتفری پھیل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور املاک تباہ ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، بھارت نے مہاتیر محمد کی تنقید پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ اس نے نئی دہلی میں ملیشیا کے سفیر کو طلب کر کے کہا ہے کہ ان کا ملک حقائق کو جانے بغیر بھارت کی اندرونی صورتحال پر تبصرے سے گریز کرے۔
नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म मलेशिया डॉक्टर महातीर मोहम्मद का भारतीय मुसलमानों और कश्मीर के बारे में ये पहला बयान नहीं है। वो उनकी हिमायत में हमेशा खुलकर बयान देते हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि महातीर मोहम्मद और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान मुस्लिम दुनिया के वो जुर्रतमंद रहनुमा हैं जो अपने लिए किसी नफ़ा नुकसान की परवाह किए बगैर सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म जबर और रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं।